لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دے روزی میں برکت کا، بیماری دور ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. ارے بھائی سب سے بڑا وظیفہ ہی 5 وقت کی نماز ہے. وہ پڑھتے نہیں، باقی وظیفے پوچھ رہے ہو. یقین کریں احادیث میں مضمون ملتا ہے نماز سے روزی میں برکت ہو، نماز بیماریوں کو دور کرتے بھی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز آپ کی طبیعت کو حشاش بشاش پوچھے نا. نماز آج جو ماشاء اللہ نمازی تجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، آج جب بھی وضو کرتے ہیں بتائیں کتنا ٹینشن ریلیز ہو جاتا، اتنا نیا ہو جاتا. کاروبار کام کاج سے اٹھ کر تھکا ہوا آئے، وضو کرے، نماز پڑھے، اس کے بعد لگتا ہے نئی انرجی آ گئی، اتنا فریش کر دیتی ہے نماز. تو نماز پڑھے تو نا. نمبر ایک، کسی صورت نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. مسجدوں میں آیا کرو. ہاں کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ پر ڈاکوؤں کی ایک ٹیم نے کسی مالدار شخص کو لوٹا، اس کے گھر میں گھس گئے. جیسے ہی گھر میں گھسے تو شخص کی آنکھ بھی کھل گئی، اس نے شور مچا دیا. تو جیسے ہی شور مچ گیا تو ڈاکو بھاگنے لگے، تو محلے والے بھی ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگ گئے. وہ ڈاکوؤں کی جو ٹیم تھی وہ آگے آگے، محلے والے چور چور کہہ کے پیچھے بھاگتے رہے. آگے جا کر ڈاکوؤں کو ایک مسجد نظر آئی، کوئی اور جگہ تو سمجھ نہیں آئی. وہ مسجد میں گھس گئے اور مسجد میں جا کر جھوٹ بوٹ نماز پڑھ لیں. محلے والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد پہ آ گیا، یہاں تو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، ڈاکو لگتا ہے کہیں اور چلے گئے. وہ ڈاکوؤں کو چھوڑ کر واپس چل. اب جو ڈاکوؤں کا سردار تھا نا، بڑا عقل مند آدمی تھا، اس نے اپنی ٹیم کو جمع کیا اور کہتا ہے یار ایک بات بتاؤ، آج میں نے جھوٹ موٹ نماز کی نقل کی ہے، اللہ کے گھر میں آ گیا تو اللہ نے دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیا. اگر سچ نماز پڑھیں گے تو پھر کتنی برکتیں ملیں. اللہ ادھر بھی بچا لے گا، ادھر بھی بچا لے گا. میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نے ڈکیتی نہیں مارنی، میں نے حرام کمانا نہیں ہے، میں توبہ کرتا ہوں، تم بھی چاہو تو توبہ کر لو. اس کے چیلوں نے کہا ہمارے ڈکیتی میں بھی آپ سردار تھے، اب جب توبہ آپ کر رہے ہیں تو توبہ میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. سب نے توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے اور نیک نمازی بن گئے. اب نماز جو ہے نا وہ کس طرح اور کہاں کہاں بچاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک. یہ بڑی کمال کی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں یار معاشرے کو ٹھیک کرو. سچی بات یہ ہے کہ ہم معاشرے کو نمازی بنا دے، بندوں کو نماز خود ٹھیک کر لے. اگر آپ کسی کی نماز درست کر لیں اور اس کو نمازی بنا دیں نا، ہم کہ یار اس کے اندر یہ بھی بری عادت، یہ بھی بری عادت، یہ بھی بری عادت. آپ اس کو ٹھیک نماز پڑھنا سکھا دیں، باقی کام نماز کر لے گی. کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا نا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے. نماز شیطان پر پتہ کتنی بھاری ہے. شیطان جب نماز فرض ہوئی نا، شیطان رونے لگا تو اس کی شاگرد جمع ہو گئے اور رونے دھونے کی وجہ پوچھی تو کہتا ہے اللہ کریم نے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی ہے. شاگردوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ شیطان کہتا ہے مسلمان نمازیں پڑھیں گے اور اس کی برکت سے گناہوں سے بچ جائیں گے. تو چیلوں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواب دیا جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایک کہے کہ دائیں دیکھ، ایک کہے بائیں دیکھ، اور اس کو الجھا ڈالو، کنفیوز کر دو تاکہ اس کا دل جو ہے وہ نماز ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو نماز شیطان پڑھنے نہیں دیتا، اور پڑھتے ہیں تو نماز میں دھیان نہیں لگنے دیتا. ٹھیک ہے نا؟ اب دو تین چیزیں جو انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے نماز کی اہمیت. ہماری لائف میں نماز کی اہمیت کے طریقے چیک کرنا ہے. مطلب مسلمان کے ذہن میں وہم میں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ نماز بھی قضا ہو سکتی. کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن جناب دکان پہ گاہک بہت تھے اس لیے زور چلی گئی، شام ذرا رش کافی تھا اس لیے اثر چلی گئی، بس مغرب میں نے اس لیے قضا کر دی کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لوں گا، فجر میں یار آنکھ نہیں کھلتی ہے. کمال ہے. اتنے عجیب عجیب ایکسکیوز لوگ دے رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ مطلب آپ کی کبھی ٹرین چھوٹی ہے کہ صبح ٹرین تھی آنکھ نہیں کھلی، کبھی فلائٹ چھوٹ، کبھی کوئی آپ کا گاہک کہے یا کوئی اہم پارٹی کہے یا آپ کا باس کہے کہ صبح 8 بجے فلاں جگہ پہنچنا ہے، ضروری ہے پہنچنا، آپ 7:30 بجے پہنچ جاتے ہیں، الارم رکھتے ہیں. باقی تمام چیزوں کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے. جس کے نزدیک نماز کی اہمیت ہے نا، آپ پوچھیں نمازیوں سے. کمال بتاؤں آپ، جو 5 وقت کا پکا نمازی ہے نا وہ بے چین رہتا ہے اگر اس کی کبھی جماعت چلی جائے. اس کو اندر ہی اندر سے الارم بجتا ہے یار میری عشاء باقی ہے، میری مغرب باقی ہے. اس کو چین نہیں آئے گا، اس کی باڈی ریکال کرتی ہے کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے، یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے. کچھ بھی ہو جائے میری نماز قضا نہیں ہو سکتی. مبارک ہو انہیں جن کی نماز قضا نہیں ہوتی. کیسے نماز قضا ہو جائے بھائی؟ کبھی ہماری ناشتہ قضا ہوا، کبھی دوپہر کا کھانا قضا ہوتا ہے کہ نہیں یار آج فجر یار جلدی میں تھا، ناشتہ ہی کھانا بھول گیا، دوپہر کا کھانا ہی نہیں کھایا. باڈی ریکال کرتی ہے، ہمیں باڈی بتاتی ہے کہ یار دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، بھوک لگ رہی ہے. اپنی زندگی میں نماز کو ایسا شامل کر لو کہ تمہیں کوئی یاد نہ دلائے.
تمہارا دل تمہارا دماغ خود اندر سے کہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز کی۔ ہاں، اور ایسا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں جو 5 وقت یہ برسوں سے نمازی ہے نا، ان کی نماز قضا نہیں ہوتی، بالکل ٹائم پہ وہ نماز پڑھتے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا اسے ایک حصہ بنایا ہے۔ کچھ لوگ حصہ نہیں بناتے، موڈ آتا ہے جیسے ابھی بیان ہوا کل سے نماز پڑھوں گا، 3 دن بعد پھر نماز ختم۔ وہ جوش آتا ہے، جوش اپنی جگہ پر، آپ کو روٹین بنانی ہوگی، آپ کو پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہوگا اور نماز کتنا ضروری ہے آپ کو بتائیں۔ احادیث پہ فرمایا گیا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اب اس مسجد میں ستون نظر آ رہے ہیں آپ کو، پلر، اللہ نہ کرے کوئی پلر کاٹ دے، کیا ہوگا؟ عمارت گر جائے گی نا۔ تو ہمارے اور آپ کے دین کا پلر ہی نماز ہے، پلر ہی نہیں ہے تو عمارت کیسے کھڑی ہوئی؟ سمجھیے اس بات کو، نمازی کے انعام اللہ اکبر۔ اچھا پھر کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یار میں مسجد میں نہیں جا سکتا، بڑا بیزی ہوتا ہوں، میری اور آپ کی کیا اوقات ہیں، مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اللہ جسے بلاتا ہے وہی اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ نا، آپ کے گھر میں آپ کی بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ گھنٹی بجائے میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے کون ہو بھائی، میں تو نہیں جانتا، میں نے بلایا تو نہیں آپ کو۔ ایسا ہی ہے نا، میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا، اور اللہ کے گھر میں ایسے ہی منہ اٹھا کر آ جائے گا۔ جو نہیں آتا نا وہ اللہ سے معافی مانگے۔ ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار، دکان کا مالک مسجد میں نہیں آتا، اور اس دکان پر کام کرنے والا 5 ٹائم مسجد میں جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ میں نے ایسا جرم کیا کر دیا، اس کو 5 ٹائم بلاتا ہے، مجھے 1 ٹائم نہیں بلاتا، یہ میرا قصور ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ رب ناراض ہو گیا، معافی مانگا کرو اور جایا کرو مسجد میں۔ خوش نصیب ہیں جو روز مسجد میں آتے ہیں۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، مسجد کس کا گھر ہے ذرا بتائیے؟ آپ کے گھر مہمان آتا ہے، آپ کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ میرا مہمان خوش ہو کر جائے، راضی ہو کر جائے۔ کریم کے گھر میں آؤ گے تو وہ ویسے ہی واپس لوٹا دے گا، وہ تمہیں خوش کر کے لوٹائے گا، جھولیاں بھر کے لوٹائے گا۔ پھر ایک اور پرابلم، مسجد میں جاتے نہیں ہیں، مسجد کا ادب ہی نہیں، جیسا منہ آیا ہے، جیسے کپڑے پسینے والے میل والے ویسے ہی لے کے چلے گئے مسجد میں۔ یہ نہ کریں، کسی سیٹ کے گھر پہ جاتے ہو ایسے کپڑے پہن کر، کسی دعوت پہ جاتے ہیں اور تیار ہو کر پرفیوم لگا کر اچھے کپڑے استری کر کے، اللہ کے گھر میں جیسے ہی منہ اٹھایا گیا، نہ کرو۔ مسجد کا اکرام کرو، منہ بھی صاف ہو، لباس بھی صاف ہو، اہتمام کریں۔ آپ کیا کریں جناب، جاب کرتے ہیں، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، ایک سوٹ رکھ لیں الگ سے، نماز کے وقت پہنے اسے۔ بزرگوں نے نماز کے لیے الگ لباس رکھے ہوئے تھے، خوشبو لگاتے تھے۔ اہتمام کرو گے نا، جتنا مسجد کا ادب کرو گے اتنا نوازے جاؤ۔ تیسری بات، مسجد میں آ کر بھاگا نہ کرو، جلدی نہ مچایا کر، یہ بھی بڑا پرابلم۔ علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، کیسے پرسکون ہوتی ہے پانی کے اندر، اور منافق کی مثال جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے۔ اب اپنے دل سے پوچھ لو، ہم جب مسجد میں آتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جائے بس کسی طرح، لیٹ ہو رہا ہے یار، ابھی تک امام صاحب کبھی 2 منٹ نماز لمبی کر دے تو لوگ نمازی امام صاحب کو پکڑ لیتے ہیں، حضرت آپ کے ہاتھ 2 منٹ زیادہ لے لیے، 1 منٹ دعا لمبی کرا دی۔ اللہ کے بندے، تجھے 2-3 منٹ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پرابلم ہو رہی ہے، اچھا یہی اعتراض کرنے والا اور پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا رہ جائے گا، اس کو وہاں پرابلم نہیں ہے، یہاں پرابلم ہے 3 منٹ زیادہ کیوں، امام صاحب 1 منٹ لیٹ کیوں، اور درود پڑھ لیتا ہے 1 منٹ۔ بھائی اللہ کے گھر میں بے سکونی کیسی؟ اپنے دل سے پوچھو کہ میں اللہ کے گھر میں جاتا ہوں تو بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ دل کا علاج کرو، سکھ سے بیٹھا کر۔ دنیا میں کوئی بڑا سیٹ صاحب ہمیں بلائے، بہت بڑا آدمی، اور ہمیں کہے کہ بھائی 5 منٹ کے لیے آپ کا ٹائم ہے، ہم چلے جائیں، اور 10 منٹ بٹھا لے، ہم باہر آ کے کہتے ہیں یار مجھے تو 10 منٹ بٹھا ہے، مجھے 5 منٹ 15 منٹ ایکسٹرا ٹائم مل گیا۔ دنیا والا 10 منٹ زیادہ بٹھائے تم خوش ہوتے ہو، اللہ کے گھر میں 5 منٹ زیادہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ نہ کیا کرو، بیٹھا کرو۔ میں آپ کو اور مشورہ دیتا ہوں، ہم سارے ہی پریشان ہیں، جتنے بیٹھے سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی ہے، یہ بیمار ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کسی کے روزگار کے مسئلے، کوئی اولاد کی پرابلم میں، ساری دنیا میں پرابلمز ہی ہے نا۔ مسجد میں آیا کرو، نماز ختم بھی ہو جائے کرے، دعا بھی ہو جائے، پھر بھی بیٹھا 2-4 منٹ اکیلے میں بیٹھ جائے، بس پھر اللہ سے باتیں کیا۔ ہاں مزے کی بات بتاؤں، دنیا کائنات میں بڑے لوگوں سے بات آسان نہیں ہے، کسی سے فون کرو تو نمبر ہی نہیں ملتا، بڑے آدمی اٹھاتا ہی نہیں کوئی فون ہمارا، بیچ میں سیکرٹری ہوتا ہے، صاحب بیزی ہیں، اچھا بات کر رہی ہے 3 دن بعد، اتنے بجے کال کرنا، 5 منٹ کی کال، بڑے آدمی سے بات کرنا اتنا مشکل۔ آؤ میں بتاتا ہوں، جس نے کائنات بنائی ہے نا، اس سے بات کرنے کا کوئی پرابلم نہیں، جتنی بات کرنی ہے بات کرو۔ ہاں اللہ دل کی بات بھی سنتا ہے، تمہاری زبان میں بات کرو نا، کوئی ٹرانسلیٹر ضروری نہیں ہے۔ بات پتہ ہے کیسے ہوگی؟ ٹیلی فون ڈائل کیسے ہوتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا، اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں تو میں دعا کرنے لگ جاتا۔ یہ جو دعا ہے نا، ہاتھ اٹھانا، یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، بس اب آپ بولتے جائیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے، بلکہ ہاتھ بھی اٹھانا دعا کے لیے ضروری نہیں، ادب ہے، ناتی اٹھائیں، آپ سر جھکا کے بیٹھے اللہ سے باتیں کرو، دل کے حال بھی جانتا ہے، کہو نا اس سے میں بیمار ہوں، کہو نا اس سے میں پریشان ہوں، کہو نا مالک پہ پھنس گیا ہوں،
اللہ سے بات نہیں کرتے، رب کے سامنے نہیں جاتے، سب کے سامنے جاتے ہیں، سارے محلے کو بتاتے ہو یہ پرابلم، یہ پریشانی، کاروبار ڈاؤن، مارکیٹ اپ ڈاؤن، وہ کیا کر لے گا بھائی؟ میں تو جس کی بارگاہ میں سر جھکانے کا کہہ رہا ہوں وہ حل المشکلات ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ مشکلوں کو دور کرنے والا۔ ہمارے پاس ہی وقت نہیں ہے اس سے بات کرنے کے لیے۔ نماز پڑھا کرو، مسجدوں میں آیا کرو، وقت بتایا، اللہ سے باتیں کیا کرو، پھر دیکھو وہ کریم کیسے تمہاری مشکل دور کرتا۔ مجھے ایک بات بتائے نا، جب بھی میں اور آپ اپنی ماں کے پاس گئے کسی تکلیف کی وجہ سے، ماں نے کیا کیا؟ سینے لگایا تھا نا، دعائیں دی تھی، جھٹکا تو نہیں تھا۔ تو ماں جب اتنا پیار کرتی ہے ہم تکلیف میں جائیں تو وہ تو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس کو پکارو تو صحیح، اس سے مانگو تو صحیح، ہاتھ تو اٹھاؤ، دعا تو کرو، سر تو جھکاؤ۔ نماز قضا کرنے والا، مسجد سے دور بھاگنے والا کیسے امید کرتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول فرمائے گا اور مجھ پر مشکلیں آسان فرمائے گا؟ ہم خود ہی رب سے بھاگے نہیں۔ تو نماز سے دوستی، مسجد سے دوستی تھام لو، کسی صورت نماز قضا نہ ہو۔ اچھا، میں نے ایک طرف تو نماز کے فضائل بیان کیے، نماز پتہ ہے کیسے کیسے فضائل ہے؟ نماز کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ پہلے تو نماز ہے نا، موت کی باری تو بعد میں آئے گی، خالی نعرے لگانے آتے ہیں۔ اور پھر سنو، سب سے بڑا انعام پتہ ہے نمازی کو کیا ملے گا؟ کہ بروز قیامت اس کو اللہ کریم کا دیدار نصیب، رب کا دیدار۔ آ رہا ہے نا، معراج کا مہینہ ہے نا، 27 رجب کو سب پھر سنیں گے انشاءاللہ آقا کی معراج کے واقعہ۔ تو آقا کو تو معراج نصیب ہوئی، ہم گناہ داروں کے لیے بھی چانس ہے کہ جو نمازی ہوگا اللہ کریم قیامت کے بعد جنت میں اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے تو نمازیں پڑھو۔ اچھا، لیکن ایسا نہیں کہ نماز آپشنل ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں جناب، سب سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑے گناہوں کی جب بھی لسٹ آپ دیکھیں گے نا، کبیرہ گناہوں کی لسٹ، اس میں نماز نہ پڑھنا شامل ہوتا ہے۔ کہ کوئی شراب پیے، لوگ شراب پی، اوہ یہ جواری ہے، یہ ہیروئنچی ہے، یہ فلاں غلط کام بدکاری کرتا ہے، کہ یہ سارے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ اگر ان سب سے بڑا گناہ بے نمازی ہو، اس کو کوئی نہیں بولتا بھی بے نمازی، کیونکہ سارے بے نمازی، اکثر ہی بے نمازی ہے۔ نہ کرو ایسا، اللہ شدید ناراض ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی شخص ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے۔ اب آپ سوچیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے نماز قضا ہو رہی ہے، کوئی سر پہ بل بھی نہیں آتا، کوئی افسوس بھی نہیں کرتا کہ یار آج میری نماز قضا ہو گئی، ٹینشن ہی۔ حالانکہ یہ سخت گناہ، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم جب کسی سے ناراض ہوگا اور بے نمازی قبر میں جائے گا تو اس کو قبر ایسے دبائے گی، میرے آقا نے انگلیاں ملا کر فرمایا کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں، دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، قبر ایسے دبا دے بے نمازی۔ خدا را نماز کسی صورت قضا نہیں ہوگی، نیت کریں انشاءاللہ۔ اب ایک اور مسئلہ، نماز پڑھنی، مسجد میں آنا ہے، لیکن ایک اور مسئلہ ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہوں گے، اور میں نے تو قرآن کی آیت سنائی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ واقعہ بھی بتا دیا۔ ایک اور واقعے سے اس بات کو سمجھیے گا، کتابوں میں لکھا یہ بھی واقعہ کہ نزہۃ المجالس میں کتاب، بڑا عجیب و غریب واقعہ کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک عورت پر عاشق ہو گیا، وہ عورت شادی شدہ بھی تھی، اس نے اس عورت کو ایک چٹھی لکھی اور پیغام دیا کہ میرا دل تم پر آ گیا ہے، برا ارادہ تھا اس۔ اب چونکہ عورت بڑی سمجھدار تھی اور اس کا جو شوہر تھا نا وہ مسجد کا امام تھا، پرہیزگار بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، اس نے اپنے شوہر کو پرچی دی کہ دیکھیں اس طرح مجھے ایک شخص نے پرچی دی ہے۔ تو شوہر نے کیا کہا کہ ایسا کرو کہ اس شخص کو تم ایک چٹھی لکھ کے دو کہ ٹھیک ہے تم ایک کام کرو کہ پہلے فلاں مسجد میں امام کے پیچھے، فلاں امام کے پیچھے 40 نمازیں با جماعت بلا ناغہ پڑھو، اگلی بار اس کے بعد کرے۔ اب اس کے دماغ میں عشق کا بھوت سوار تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، لگتا ہے کوئی کام بن جائے گا۔ وہ 40 نمازوں تک، 40 دن تک، 40 دن تک 5 نمازیں وہ بلا ناغہ اس مسجد میں جاتا اور امام صاحب کے پیچھے ادا کرتا، پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، دل پر اثر ہوتا رہا، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا۔ اب دل پر اثر ہونا شروع ہو گیا۔ ابھی 40 دن گزرتے ہیں تو وہ نوجوان جو ہے اب ایک اور پرچی لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے مجھے پتہ چل گیا، نمازیں مجھے پڑھتے ہوئے پتہ چل گیا کہ یہ حرام اور رب کی ناراضی والا کام ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ کے حبیب سے کرنی چاہیے۔ میں ان تمام حرام کاموں سے میں نے توبہ کر لی ہے اور میں اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میری بہن میں آپ سے جو غلط نیت تھی اس پر بھی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے
اپنے شوہر کو وہ پرچی دکھائی، یہ دیکھیں یہ تو کمال ہو گیا، یہ شخص برے ارادے سے آیا، آپ نے نماز کا کہا، 40 نمازیں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں اور اس کے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ اللہ اکبر، اس شخص کی زبان پر اب بے ساختہ یہ جاری ہو گیا، صدق اللہ العظیم قولہ، اللہ نے قرآن میں بالکل سچ فرمایا ہے، اور کیا فرمایا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچا لیتی ہے، روک لیتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال ہے یار نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں، جھوٹ پھر بھی نہیں چھوٹ رہا، فلمیں ڈرامے پھر بھی نہیں چھوٹ رہے، غلط کام تو پھر بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا کسی اور کے بارے میں بھی خیال آ رہا ہو وہ بھی نمازی ہے لیکن وہ بھی غلط کام کرتا ہے۔ پہلے تو ایک بات طے کر لیں، جو قرآن میں لکھا ہے وہ سچ اور حق ہے، وہ بالکل چینج نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب قرآن نے تو حق فرمایا، اب دوسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ جو نماز پڑھ کے بھی گناہ سے نہیں بچ رہا نا، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اس کا پرابلم نماز میں ہے۔ اور جی ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ نماز میں کون چوری کر سکتا ہے؟ ہیں؟ فرمایا حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو کوے کی طرح ٹھونگ مارتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں وہ سجدے سے کھڑے نہیں ہو کے پورے پھر سجدے میں چلے جائیں گے، رکوع سے کھڑے نہیں ہو کے پھر سجدے میں چلے جائیں گے، کوے کی طرح فرمایا ٹھونگ مارتا ہے کہ نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، نہ سکون سے رکوع کر رہے ہیں، نہ سکون سے سجدے کر رہے ہیں، نہ پراپر طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نماز بھی خود پر لعنت کرتی ہے۔ ہاں نماز میں قرات کرتے ہیں نا، تلاوت کس کس کو آتی ہے، مخارج کس کی درست ہے، نماز کے پورے احکام ہے نا۔ اب جب تک آپ کے میں نماز وضو بھی کروں، نماز بھی پڑھوں اور قبول بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سائنس نے بڑا آسان کر دیا سمجھانا، پہلے ہم لوگوں کو کہتے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب مثال کے طور پہ ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، پڑھتے ہیں نا، مانا کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھے الحمدللہ رب العالمین، ہاں اور ہاں میں فرق تو تھوڑا سا ہی ہے، مگر مانا کیا بن جائے گا؟ تمام شعلے اور برائیاں اللہ تعالیٰ کی۔ اب جس کی تلفظ ہی ٹھیک نہیں، اس کی نماز کا کیا حال ہو رہا ہو؟ ثواب ملے گا اسے جو یہ کہے گا قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، کوئی کہے قل هو اللہ احد، ہا کی جگہ ہا پڑھ دے، مانا بن جائے گا بزدل ہے۔ اب بتاؤ کیا مانا بنے گا؟ نماز پہ کیا فائدہ ہوگا؟ نمازیں پڑھی جاؤ، سردی میں وضو بھی کر رہا ہے بیچارہ، نماز بھی پڑھ رہا ہے، مگر نہ مخارج ٹھیک ہے، نہ سجدہ ٹھیک ہے، نہ کہیں نماز سیکھی ہے، تو نماز کیسے بے حیائی اور برائی سے روکے گی؟ سیکھی کہاں ہے نماز؟ آپ یا مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، آپ نے کام سیکھا ہے، کسی کاریگر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے کڑھائی سیکھی ہوگی، سلائی سیکھی ہوگی، کسی استاد سے شاگردی اختیار کر کے کام سیکھا۔ نماز کدھر سے سیکھی مجھے بتا دیں؟ یار وہ ابو جیسے پڑھتے تھے ویسے ہم پڑھتے تھے، محلے میں لوگ وضو کرتے ہوئے دیکھا ویسے ہی وضو کرنا شروع کر دیا، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ اچھا پھر جب ایسی باتوں بھی کرتے ہیں نا کہ یار تلفظ کی غلطی، یہ نماز کے فرائض واجبات کی غلطی نماز فاسد کر دیتی ہے، تو شیطان بھی تو ہے نا، تو شیطان کان میں آواز ڈالتا ہے یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تھوڑا بہت تو چلتا ہے۔ اب یہ تھوڑا بہت چلتا ہے نا، یہ اب سائنس نے سمجھانا آپ کو آسان کر دیا، اب تو پہلے بھی سمجھاتے تھے، اب میں آپ کی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب کے پاس موبائل فون ہے، اپنے موبائل پر آپ نے کوئی پاسورڈ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ نے عبدل نام لکھ دیا ہے پاسورڈ، یا ویب سائٹ پر یا بینک اکاؤنٹ میں، اب اس میں اے آپ نے کیپٹل لگایا ہوا ہے، میں کہوں یا ذرا اسمال لگا دیں، ہاں بھائی کھل جائے گا، پاسورڈ کھلے گا، اے ہی تو ہے، چھوٹا ہی ہے نا۔ اچھا چلے 2 الفاظ کے بعد ایک نقطہ لگا دے بھی، اب کھل جائے گا پاسورڈ؟ اب بھی نہیں کھلے گا، صرف نقطہ ہے یار، اچھا نقطہ بھی نہیں، اسپیس دے دیں صرف بیچ میں، اب کھل جائے گا، اب بھی نہیں کھلے گا۔ کمال ہے یار، تمہاری ویب سائٹ میں نہ اسپیس چلے نہ نقطہ چلے، اور میرے رب کے قرآن میں جیسے پڑھو چل جائے۔ وہاں سمجھ آ رہی ہے ساری باتیں کہ بھائی جیسا پاسورڈ ہے ویسا ہی لگانا ہوگا، اور نماز اپنی مرضی کی پڑھو اور کہ اللہ قبول کر لے گا، ایسا نہ کرو۔ عربی زبان اس کے اپنے تقاضے ہیں، اپنے مخارج ٹھیک کریں، اپنی تلاوت ٹھیک کریں، اپنے سجدے رکوع ٹھیک کریں۔ اب میں کمال بتاتا ہوں دعوت اسلامی کا، یوں تو دعوت اسلامی کے ہم پر بڑے احسان ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی کئی صدیوں میں جس انداز سے دعوت اسلامی والوں نے نماز سکھانے کا اہتمام کیا، نماز کورس کروائے، فرض علوم کورس کروائے، بچوں کے مدرسوں کے ساتھ بڑوں کے مدرسے بنائے، تاکہ کسی طرح لوگوں کے مخارج ٹھیک ہو جائے، ایک کی تلاوت ٹھیک ہو جائے، ایک کی نماز ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے بندے کی نماز ٹھیک کر دی، یہ نماز اس بندے کو ٹھیک، ہاں بندہ ٹھیک ہو جائے، اس کی نماز یہ پراپر پڑھ لے، کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا، ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ نے فرما دیا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی، بس آپ کسی طرح نماز ٹھیک کر لو، باقی انشاءاللہ نماز اپنا کام کر دے گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گلف مارکیٹ میں کام کرنے والوں، آج میں آپ کے پاس ایک ہی پیغام لے کر آیا ہوں کہ پلیز اپنی نماز پر توجہ دے۔ پہلی نیت یہ کرے کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہو۔ دوسرا، اب نماز صحیح پڑھنی ہے، یہ زیادہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے نا، ٹھیک ہے نا، اب نماز صحیح کیسے پڑھنی ہے
وہ دعوت اسلامی والے آپ کو کروا دیں گے ماشاءاللہ۔ اس مسجد میں بھی دیگر دعوت اسلامی کے پورے کراچی میں، پاکستان میں رات کو مدرسے لگتے ہیں، 15 منٹ 20 منٹ کا مدرسہ، آپ جائیں صرف قاری صاحب کو پہلے اپنی، میں تو کہتا ہوں صرف نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، وہ سنائیں ان کو کہ سنیں بھائی میری تلاوت ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، پہلے اس کو نماز کی تسبیحات کو ٹھیک کرے، پھر ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے کبھی 7 دن کا کبھی 3 دن کا نماز کورس کرواتے ہیں۔ میری گزارش ہے ماشاءاللہ امام صاحب اور کمیٹی کے لوگ موجود ہیں، آج ہی اعلان کر دیں کہ کوئی جناب 3-4 دن کا کورس اسی مسجد میں کرا دیں، روز کے 2 گھنٹے، بے شک آپ رات کو کاروبار کے بعد بیٹھ جاؤ، ارے یہ تو ہمیں سارے کام چھوڑ کے کرنا چاہیے تھا، لیکن نماز کورس کر لیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی غلطیاں تھی جو میں وضو میں کرتا تھا، میں نماز میں کرتا تھا، جو غسل میں کرتا تھا، کہ انگلیاں سجدے میں نہیں لگتی، کسی کی پیشانی سجدے میں نہیں لگتی، کسی کا رکوع ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار اتنی ساری باریکیاں تھیں جو مجھے پتہ ہی نہیں تھی۔ تو اگر آپ یہ سیکھ لیں گے، اور یقین جانیے جس دن نماز ٹھیک ہو گئی نا، پھر ہر سجدہ تمہارے درجے بلند کرتا جائے گا، ہر دعا تمہاری انشاءاللہ مشکلیں ٹالے گی، یہی نماز تمہاری روزی میں برکت لے آئے گی، یہی نماز تمہیں انشاءاللہ بیماریوں سے بچائے گی۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، اپنے گھر میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو نماز پڑھیں اس نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم۔ اچھا، اب ایک ماشاءاللہ اعلان بھی ہے، دعوت اسلامی کے تحت ایک مسجد کا تعمیری کام جاری ہے، کنسٹرکشن کی جملہ اخراجات کے لیے تعاون فرمائیں۔ اب یہ مسجد باہر اسلام میں موجود ہیں، اور یہ گل گوٹس نیو سبزی منڈی سپر ہائی وے پر شاید کی مسجد بن رہی ہے، 20 لاکھ روپے ان کو حاجت ہے، اور یہ بھی نصیب والوں کا کام ہے، کیونکہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا۔ تو اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملائیں، سجدے ہوتے رہیں گے، قیامت تک ہمیں نیکیاں ملتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے میں نے کہا کہ آج ذہنی آزمائش کا سلسلہ میں نے بھی جانا ہے، اس لیے میں تھوڑا مختصر بیان کیا۔ 9 بجے یہ پورگی روڈ پہ ریڈیسن بینکویٹ ہے، وہاں پر ہے، لیکن اگلے آنے والے جمعے کو آپ کے قریب ہی انشاءاللہ فریئر ہال میں ایک بہت بڑا عظیم الشان جمعے کے دن رات 8 بجے 8:15 بجے عشاء کے بعد محفل شروع ہو جائے گی، 9 بجے پروگرام ہوگا، اور اس پروگرام میں انشاءاللہ جہاں سوال جواب کے ذریعے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، قبلہ مفتی قاسم صاحب سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے، درس قرآن بھی ہوگا، تو آپ نے اس میں بھی آنا ہے۔ اور انشاءاللہ ایک اور ماشاءاللہ مسجد، سبحان اللہ، آج تو مسجدوں کی باہر آئی ہوئی ہے، منس روڈ کے لیے بھی کوئی مسجد کے لیے سلائڈیں موجود ہیں، ان کے لیے بھی آپ تعاون کریں، اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ کا گھر خیر سے تعمیر ہو جائے۔ اب انشاءاللہ یہاں پر مزید پروگرام جو ہے وہ آگے چلے گا ماشاءاللہ۔ چلے مبارک ہو، 22 فروری سے کب تک کتنے بجے؟ عشاء کے بعد روزانہ آدھا گھنٹہ اسی مسجد میں نماز کورس شروع ہو جائے گا کوئی فیس نہیں لیں گے آپ سے، دعوت اسلامی والے بس چاہتے سیکھ لو یار، سیکھ لو، نمازیں درست کر لو، تو کون کون آئیں گے انشاءاللہ؟ آدھا گھنٹہ عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ آ جائیں۔ اچھا، کچھ لوگ اگر دیر سے ختم کرتے ہیں نا، دکان 10 بجے ختم کرتے ہیں، تو اگر آپ قاری صاحب ہمارے اتنے اچھے ہوتے ہیں مبلغین کہ یار بھائی یہ کورس تھوڑا لیٹ بھی کروا دو، تو لیٹ بھی کروا دیں گے، دعوت اسلامی والے آپ کے ٹائم کے مطابق آپ کو پڑھا دیں گے، آپ سیکھنے والے بن جاؤ تاکہ اب سب کی نماز درست ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آج ہم نے نماز کے بارے میں سنا ہے، اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، اے اللہ سجدوں کی لذت بھی عطا فرما، با جماعت نمازیں پڑھنے والا بنا دے، میرے کریم مولا ہماری مشکلیں آسان فرما، ہم سب کو صحیح طریقے سے سیکھ کر صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، اس مارکیٹ میں کاروبار کرنے والوں پر خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ہمارے وطن پر خاص نظر فرما، جو مشکل گھڑی آئی ہے، جو مشکل وقت آیا ہے، اے اللہ ہماری معیشت کو اپنے کرم سے سہارا عطا فرما، اے اللہ مہنگائی کے طوفان کو دور کر دے، ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ میرے مولا ہم کو جلدی جلدی مکہ مدینے کی حاضری نصیب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا